بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی۔ اسلام وہ پودا نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون جگر صحابہ نے تو گلشن میں بہار آئی۔ اگر چاند ہیں آقا تو ستارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر ایک قوم پکارے گی ہمارے ہیں صحابہ، ہمارے ہیں صحابہ۔ ساؤنڈ والے بھائی سے گزارش ہے آواز وہاں پر ہی کر دیں لیکن لوگوں کو سمجھ آئے۔ آواز سانس کھینچ رہا ہے مائک، اسی جگہ آواز کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین کی انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد، آپ کا یہ انتہائی خوبصورت پروگرام جس میں آپ تشریف فرما ہیں، میں شکر گزار ہوں منتظمین پروگرام اور ماشاءاللہ قاری صاحب کا غالباً عمران صاحب نام ہے۔ اللہ پاک ان پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے، اللہ تمام احباب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں پیکر اخلاص و محبت محترم جناب حاجی امین صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرما، ساتھ عظیم باپ کا عظیم بیٹا محترم جناب محمد بلال بھائی ماشاءاللہ، عمران بھٹی صاحب، قاری عبدالمتین شہین صاحب، قاری بلال عابد صاحب اور علاقہ کی مشہور و معروف شخصیات، میں نہیں جانتا ان کے نام لیکن تشریف فرما ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام احباب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ نے میرے سے قبل بڑی ہی پیارے انداز کے اندر تلاوت قرآن مجید سنی ہے، یقین مانے ایمان تازہ ہو گیا۔ قاری عبدالمتین شہین صاحب نے بڑی خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پڑھا ہے۔ اگر کوئی قرآن عام انسان پڑھے اس کے منہ سے اتنا پیارا لگتا ہے، جب ایک حافظ قرآن پڑھے اور قاری قرآن پڑھے، لب و لہجے کے ساتھ پڑھے، تجوید کے ساتھ پڑھے، پھر کیا انداز ہوگا۔ اللہ قاری صاحب پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے۔ اور انشاءاللہ میرے بعد قاری بلال عابد صاحب نے قرآن پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ نے خوش ہو جانا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں، پہنچنے والے ہیں۔ بڑا عالی شان خطاب ہونا ہے انشاءاللہ۔ سارا پروگرام سن کے جانا ہے نا انشاءاللہ، سارا سن کے جانا ہے نا انشاءاللہ۔ آئیے ذرا میں انتہائی مختصر وقت کے اندر چند گزارشات، چند معروضات آپ احباب کے گوش گزار کر کے آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آئیے حضرات توجہ کیجئے، میں آج آپ احباب کے سامنے عظمت صحابہ، رفعت صحابہ، بلندی صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ، عظمت صحابہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور عظمت صحابہ کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، کس وجہ سے بنایا جاتا ہے اس کی وضاحت کر کے انشاءاللہ میں انشاءاللہ آپ احباب سے اجازت چاہوں گا۔ پہلے سنیے کہ صحابی کسے کہا جاتا ہے؟ جس نے نبی پاک کی زیارت کی ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، ساری زندگی ایمان کی حالت میں گزاری ہو، اور جب موت کا پیغام آئے ایمان کی حالت میں آئے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس لیے میں ہر جگہ یہ بات کہا کرتا ہوں، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے قاری بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے حافظ بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے ڈاکٹر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے خطیب بن جائے گا،
اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے مقرر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے پروفیسر بن جائے گا، اگر کوئی محنت کرے وہ محنت کر کے عابد بن جائے گا، زاہد بن جائے گا، عالم بن جائے گا۔ لیکن میرا عقیدہ یہ ہے، میری محبت یہ ہے، میرا پیار یہ ہے، میری عقیدت یہ ہے، کوئی شخص محنت کر کے صحابی بن سکتا نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے پیارے پیغمبر کا چہرہ دیکھا ہو۔ کون سا چہرہ؟ جس کے بارے میں حضرت حسان بول اٹھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ چہرہ دیکھا ہو جس کے بارے میں ایک شاعر بڑے پیارے انداز میں کہتا ہے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب سب صحابہ دوزانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا، جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، یہ میں نے آپ احباب کے سامنے صحابی کی تعریف کی ہے، لیکن صحابی کا مقام کیا ہے، عظمت، بلندی، شان و عظمت کیا ہے، جن کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ فرماتے ہیں میں صحابہ سے راضی، صحابہ میرے سے راضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں ابو بکر سے راضی، میں عمر سے راضی، میں عثمان سے راضی، میں علی سے راضی، میں طلحہ سے راضی، میں زبیر سے راضی، میں سعد سے راضی، میں سعید سے راضی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ دیکھیے گا اللہ کی رضا کتنا بڑا انعام ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا گفٹ ہے، اللہ کی رضا کتنا بڑا تحفہ ہے۔ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا کر دے، لیکن جب ہم جنت میں چلے جائیں گے نیک اعمال کی وجہ سے، عقیدہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے، اگر ہمیں اللہ جنت میں داخل کر دے گا، اللہ فرمائے گا اے بندے میں نے تمہارے لیے ایک انعام تیار کیا ہے، ایک گفٹ تیار کیا ہے۔ اللہ جی وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے میرے بندے آج کے بعد میں تیرے سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے سے خوش ہو گیا، آج کے بعد میں تیرے سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ مجھے کہنے دیجئے تجھے اور مجھے اللہ کی رضا جنت میں جانے کے بعد ملے گی۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں ان کی زندگی میں فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے میرے صحابہ میں تمہارے سے راضی، تم میرے سے راضی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان صحابہ کا ہے، مجھے ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ انشاءاللہ شیر پاکستان انشاءاللہ تشریف لانے والے ہیں، تشریف لے کر کے آئیں گے انشاءاللہ، یہاں پر ہی آئیں گے۔ توجہ کیجئے گا اللہ پاک ان کو صحت ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، میں صحابہ کی عظمت کو آج بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، صحابہ کرام کے بارے میں تیرے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں میرا کوئی ایک صحابی میدان جنگ میں گیا ہو، میدان جہاد میں گیا ہو، ادھر سے اڑنے والی مٹی میرے صحابی کے چہرے پہ پڑی ہو، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والی مٹی، میرے صحابی کے چہرے پہ پڑنے والا غرد و غبار ایک جانب ہو۔ یارو تمہاری ساری زندگی کے اعمال ایک جانب ہو، یہ کیا زندگی ہے؟ 60 سال کی زندگی ہے، 80 سال کی زندگی
زندگی ہے زیادہ سے زیادہ جی لو گے، 100 سال جی لو گے۔ تیرے اور میرے محبوب آقا اپنی زبان مبارک سے اعلان کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں وَعُمَرَ نُوحٌ، اگر تم نوح جتنی عمر پا کے اس دنیا میں آ جاؤ، زمین اور آسمان کے اس خلا کو اپنے اعمال کے ڈھیر سے بھر دو۔ آپ کے سائنٹسٹ نے لکھا ہے، سائنس دانوں نے لکھا ہے، زمین سے پہلے آسمان کا وایا، زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ 500 سال کا ہے۔ عمر نوح بھی مل جائے اور اس سارے فاصلے کو اپنی نیکیوں سے بھر دو، نیک اعمال سے بھر دو، اپنی نمازوں سے بھر دو، اپنے روزوں سے بھر دو۔ آقا فرماتے ہیں پھر بھی تم میں محمد کے صحابہ کی عظمت کو پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے ہو۔ کیا پتا چلا تیری نماز پڑھنا ایک جانب، تیرا روزہ رکھنا ایک جانب، تیری زکوٰۃ دینا ایک جانب، تیرا عمرہ کرنا ایک جانب، تیرے سارے اعمال مل کر کے صحابی کی اس نگاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جس سے صحابہ نے پیارے پیغمبر کا دیدار کیا ہے۔ سبحان اللہ، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان خطیب عرب و عجم حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لائے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ پاک آنا قبول فرمائے، اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اللہ جوانی کے اندر برکت۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ مفتی نصر اللہ عزیز صاحب اسلام آباد سے ماشاءاللہ تشریف لائے، اللہ آنا قبول فرمائے، اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے علماء کرام کی آپ زیارت کریں، انشاءاللہ میں پھر گفتگو کرتا ہوں، آپ زیارت فرمائیں ماشاءاللہ، اللہ آنا قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ باقی احباب بیٹھ جائیے۔ ماشاءاللہ شیر پاکستان تایا جان تشریف لائے، زیارت کیجئے، مفتی نصر اللہ صاحب تشریف لائے، زیارت کیجئے۔ لیکن اب توجہ میری طرف کیجئے، جو میں بات بیان کر رہا تھا یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی بلندی ہے۔ اللہ نے صحابہ کرام کو بڑی عظمت عطا کی ہے، بڑا شان عطا کیا ہے، لیکن آج صحابہ کرام پر تورہ بازی کی جاتی ہے، صحابہ کرام پر تنقید کی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو محبت کا پیغام دینے آئے ہیں، ہم امن کے دائیں ہیں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں زبان درازی اس وجہ سے کی جاتی ہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ نبی پاک کے اہل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے۔ آؤ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں کہ صحابہ کتنی محبت کرتے تھے، کتنا پیار کرتے تھے۔ اللہ اپنے قرآن کے اندر اعلان کرتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماتے ہیں صحابہ آپس میں محبت کرنے والے، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے۔ آج ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جو صحابہ میرے پیارے پیغمبر کی ذات کو کاپی کریں، آپ کی بات کو کاپی کریں، آپ کے کردار کو کاپی کریں، آپ کے کریکٹر کو کاپی کریں، حتیٰ کہ صحابہ پیارے پیغمبر کے وضو والے قطرے زمین پر نہ گرنے دے۔ جب میرے آقا اپنے نواسوں سے پیار کرتے ہوں گے، صحابہ دیکھتے ہوں گے، ہو کس طرح سکتا ہے کہ میرے صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہ کرتے، عقیدت نہ کرتے۔ آؤ ایک دو باتیں کر کے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آئیے توجہ کیجئے گا، جناب ابو بکر صدیق سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون صدیق ہیں جن کے بارے میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں لو کنتم متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ لوگو اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ مہر عبد الوہاب صاحب توجہ کیجئے گا، سنیے گا بات کو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عصر کی نماز پڑھ کر کے تشریف لے کر کے آ رہے ہیں، سامنے کیا دیکھتے ہیں؟ جناب حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے اندر کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل کود رہے ہیں۔ جناب ابو بکر نے جناب حسن کو دیکھا ہے اور جناب حسن کو اپنی گود میں اٹھایا ہے اور تاریخی جملہ بولا ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا حسن، اے حسن تیرے پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ آپ کا بوسہ لیا ہے۔ سامنے سے جناب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لے آئے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں اے علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل تیرے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ جناب علی کے چہرے پر تبسم آیا، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے۔
جناب علی فرماتے ہیں ابو بکر کس طرح کی بات کرتے ہو، بیٹا میرا ہے، میرے ساتھ ہی شکل ملنی ہے، سن محبت کا پیغام، اللہ کا قرآن بولے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے۔ جناب علی نے جب یہ بات کہی ہے، جناب ابو بکر کہتے ہیں علی حسن بیٹا تیرا ہے، اس کی شکل اس کے نانا محمد سے ملتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیار کا انداز دیکھیے، عقیدت کا انداز دیکھیے۔ مجھے یاد آئے شہید ملت حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ، وہ یہاں پر ایک بات عرض کرا کرتے ہیں، بڑی پیاری بات، میں نے ان کی تقریر سنی، میں نے ان کا بیان سنا، بڑی پیاری بات عرض کی۔ انہوں نے کہا کبھی بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا کہ کوئی کسی کے دشمن پر، دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے۔ یہ بات انہوں نے عرض کیوں کی؟ کیونکہ جناب حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے، تیسرے کا نام عثمان ہے۔ جناب حسن کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ جناب حسین کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے۔ یہ بات عرض کرنے کے بعد علامہ شہید فرماتے ہیں اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، وہ کہتے ہیں کبھی بھی کوئی دشمن، کبھی بھی کوئی انسان دشمن کے نام پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا۔ جب ہم یہ نام پڑھیں گے تو اللہ کا قرآن بولے گا رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے۔ آخری باتیں کروں، آپ احباب سے اجازت چاہوں، جناب ابو بکر صدیق صاحب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے؟ تب سے میں نے آپ کو بلوایا نہیں ہے، لیکن آپ میری اس بات کے ساتھ بولیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ کتنے بیٹے تھے؟ 3۔ ایک کا نام محمد، ایک کا نام عبداللہ، ایک کا نام عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ وفات پا گئے، باقی محمد بچے اور عبد الرحمن بچے۔ محمد نے بھی نکاح کیا، عبد الرحمن نے بھی نکاح کیا۔ محمد کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا ہے، ان کا نام قاسم رکھا ہے۔ عبد الرحمن کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے، ان کا نام اسما رکھا ہے۔ اسما اور قاسم کا آپس میں نکاح ہوا ہے، اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام ام فروہ رکھا ہے۔ ام فروہ کون ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی ہیں۔ اب دیکھیے گا جناب ابو بکر صدیق کی پڑپوتی کا نکاح کس سے ہونے والا ہے؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے امام محمد باقر۔ امام محمد باقر کون ہیں؟ یہ زین العابدین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے پوتے ہیں، جناب علی کے پڑپوتے ہیں امام محمد باقر اور ام فروہ۔ جناب ابو بکر کی پڑپوتی اور جناب حضرت علی المرتضیٰ کے پڑپوتے کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ آواز تھوڑی سی ہلکی کیجئے، سمجھ آنے دیجئے بات کو۔ جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پڑپوتا اور جناب ابو بکر کی پڑپوتی ام فروہ، امام محمد باقر اور ام فروہ کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ اللہ نے جو ان کو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام جعفر صادق کہتی ہے۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام موسیٰ کاظم کہتی ہے۔ امام موسیٰ کاظم کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام علی رضا کہتی ہے۔ امام علی رضا کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام تقی کہتی ہے۔ امام تقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام نقی کہتی ہے۔ امام نقی کو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا ہے، دنیا اسے امام حسن عسکری کہتی ہے۔ ابھی بات نہیں سمجھے، میں بیک جانا چاہتا ہوں، ریورس جانا چاہتا ہوں۔ امام حسن عسکری کے ابو کا نام امام نقی ہے، امام نقی کے ابو کا نام امام تقی ہے، امام تقی کے ابو کا نام امام علی رضا ہے، امام علی رضا کے ابو کا نام امام موسیٰ کاظم ہے، امام موسیٰ کاظم کے ابو کا نام امام جعفر صادق ہے، امام جعفر صادق کے ابو کا نام امام محمد باقر ہے، امام محمد باقر کی بیوی کا نام ام فروہ ہے، ام فروہ کی ماں کا نام اسما ہے، اسما کے باپ کا نام عبد الرحمن ہے، اور عبد الرحمن کے باپ کا نام جناب ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب ہم یہ بات پڑھیں گے، اللہ کا قرآن بولے گا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ آپس میں پیار کرنے والے، صحابہ آپس میں عقیدت کرنے والے، صحابہ آپس میں لگن کرنے والے، آپس میں محبت
محبت کرنے والے اگر یہ کوئی بات کہے کہ صحابہ نبی پاک کے نواسوں سے پیار نہیں کرتے تھے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہتا ہے صحابہ پیار کرنے والے عقیدت کرنے والے ہیں، ہم بھی ہر جگہ یہ بیان کریں گے صحابہ نبی کے نواسوں سے پیار کرنے والے، نبی کے نواسے صحابہ کرام سے پیار کرنے والے۔ اور آخر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، آخر میں یہ بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، میرا ایمان یہ ہے ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، حسن جنتی ہے، حسین جنتی ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ہماری یہ عقیدت ہے، میرے نبی کے اہل بیت عظمت والے، میرے نبی کے صحابہ عظمت والے، میرے نبی کی بیٹیاں عظمت والی، میرے نبی کی بیویاں عظمت والی۔ آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، میری جان صحابہ، میری عقیدت صحابہ، میری چاہت صحابہ، میری لگن صحابہ، میری تڑپ صحابہ، میری شناخت صحابہ، میری صبح صحابہ، میری شان صحابہ، میرے دن صحابہ، میری راتیں صحابہ۔ اگر دنیا جھوٹ بولے صدیق صحابہ، اگر دنیا کفر پر ہو فاروق صحابہ، اگر دنیا بے حیا ہے عثمان صحابہ، اگر دنیا ڈر پوک ہے حیدر کرار صحابہ۔ اور آخر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کرو چرچہ عام صحابہ کا۔ اگر طلب ہے تجھ کو جنت جانے کی تو لو دامن تھام صحابہ کا۔ انداز بیاں اگرچہ شوق نہیں ہے میرا، شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے مشفق مربی، میرے تایا جان شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ اللہ نے پھر کبھی موقع دیا، عظمت صحابہ کے حوالہ سے کھل کر انشاءاللہ باتیں ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔